پہلے حفاظ کرام کا جو انعامات ہیں مدرسے کی جانب سے اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور سند بھی ان بچوں کو دی جا رہی ہے. ہمارے مدرسے کے حافظ مشرف خان عبد الرشید خان، حافظ محمد آمین ندیم احمد صاحب اور حافظ محمد ابو بکر آ جائیں. ان تینوں کو ہمارے حضرت مولانا جمال عارف صاحب کے ہاتھوں انعام دیا جا رہا ہے. حافظ ابو بکر انعامات میں ہمارے رشید خان صاحب تشریف لے آئے. حافظ مشرف کو انعام دے. مولانا امین الجبار صاحب کے ہاتھوں سے یہ تیسرے حافظ آمین صاحب کو انعام دیا جا رہا ہے. مولانا امین الجبار صاحب اور بچہ بھی آمین اور مجمع بھی آمین کرے بھائی. ندیم احمد صاحب ان کے والد صاحب ہیں. حافظ محمد ابو بکر محمد اظہر صاحب. مفتی سمیر صاحب کے ہاتھوں سے سند دی جا رہی ہے. مفتی سمیر صاحب. قاری ریحان صاحب کے ہاتھوں ان کے والد صاحب کو تحفہ دے دیں. قاری ریحان صاحب. چند اعلانات ہیں. حمزہ بھائی بلڈ ڈونر گروپ کی جانب سے بچوں کو تحفہ دیا گیا اور عرفات کریم موبائل والے کی جانب سے بچوں کو تحفہ دیا گیا. الحاج عمرہ ٹورز کی جانب سے بچوں کو جو ہے تحفے سے نوازا گیا. اللہ تعالیٰ دینے والوں کو قبول فرمائے. اور ایک بندے خدا کی جانب سے ہر حافظ کو 100 روپے کا انعام آیا ہے اور حافظ مولانا امین الجبار صاحب کی جانب سے بھی تینوں حفاظ کرام کو 100 روپے کا انعام ہے. کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں حضرت مولانا مفتی محمد سمیر صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. بچوں کو تھوڑا سا خاموش کرا دے. آج کی ہماری اس بابرکت مجلس میں تشریف فرما حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، اہلیان محلہ، سرپرست حضرات، آپ سب دعوت نامے کے ذریعے سے جانتے ہیں کہ آج کی ہماری مجلس قرآن پاک کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے. وقت تو کافی ہو رہا ہے. آپ حضرات بہت دیر سے بچوں کے پروگرام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اس لیے چند باتیں
بہت اختصار کے ساتھ موقع کی مناسبت سے عرض کرنی ہے، اور اصل مخاطب ہمارے اپنے دوست احباب جو یہاں آئے ہوئے ہیں، بچوں کے سرپرست تو وہ ہیں۔ قرآن پاک اللہ رب العزت نے امت کے عروج و زوال کو ہر زمانے میں اس بابرکت کتاب کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے۔ اقبال مرحوم کا جو شعر ہے یہ مبنی بر حقیقت ہے کہ امت جب بھی عزت کے ساتھ دنیا میں رہی ہے، باعزت رہی ہے، اور اس کا دنیا میں ایک مقام و مرتبہ رہا ہے، اس کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ امت کا قرآن پاک کے ساتھ کا گہرا تعلق ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ اقبال مرحوم کا ایک ایسا ان کی صلاحیت ہے کہ ایک شعر میں امت کی تاریخ کو جمع کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج بھی امت پر جو حالات ہیں اور جن حالات سے امت گزر رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بنیادی وجہ قرآن پاک کے ساتھ جو امت کا تعلق ہے، یہ بھی ایک اس کی بنیادی وجہ ہے۔ علماء نے قرآن پاک کے مستقل حقوق گنوائے ہیں، جیسے اولاد کو ماں باپ کا حق بتایا گیا ہے، بیوی کو شوہر کا حق بتایا گیا ہے، چھوٹے کو بڑے کا حق بتایا گیا ہے، ایسے ہی ہر صاحب ایمان پر قرآن کا کیا حق ہے۔ اور میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آخرت میں جتنے حقدار اپنے حق کا مطالبہ کرنے والے ہوں گے، حدیث شریف اس بات کو بتاتی ہے کہ سب سے مضبوط دعوے دار اس میں قرآن پاک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایسا سفارش کرنے والا ہے جس کی سفارش اللہ کے یہاں مقبول ہے، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے جس کا جھگڑا بھی اللہ کے یہاں تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس لیے ختم قرآن کے موقع پر جو دعا ہے اس کے الفاظ ہے کہ وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، کہ آپ اس کتاب کو ہمارے حق میں سفارشی بنائیں۔ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں دنیا میں چاہے ہر کسی کو مقدمات کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن آخرت ایک ایسی جگہ ہے وہاں ہر کسی کو عدالت کا سامنا کرنا ہے۔ وہاں تو مرسلین سے بھی اللہ کے یہاں پوچھے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ وہاں کی عدالت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس، ابن آدم کے پیر، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ کہ یہ بات ممکن ہے کہ دنیا میں ہر کسی کو مقدمے کا، ہر کسی کو کورٹ کچہری کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن آخرت ایک ایسی جگہ ہے وہاں ہر کسی کو اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، کہ گواہ کی ضرورت وہاں ہر کسی کو پڑے گی، سفارشی کی ضرورت وہاں ہر کسی کو پڑے گی۔ یہ جو سرپرست ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں تک پہنچنے میں تعاون کیا ہے،
اور جن کے بچے آج حافظ قرآن بنے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو صرف حافظ نہیں بنایا ہے بلکہ ایک مضبوط سفارشی اپنے لیے آخرت میں مقرر کر لیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک بھی آخرت میں اپنے حق کا مطالبہ کرے گا۔ کیا حق ہے قرآن کا؟ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلا حق قرآن پاک کا قرآن پر ایمان کا لانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ جس درجے کا فریضہ اللہ پر ایمان کا لانا ہے، پیغمبروں پر ایمان کا لانا ہے، اسی درجے کا فریضہ اللہ کی کتابوں پر ایمان کا لانا ہے۔ کہ قرآن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں قرآن پر ایمان لانا صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب تسلیم کیا جائے، بلکہ قرآن پاک پر ایمان کے لانے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب یقین کرنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ ساری چیزوں پر عملی طور پر ہمارا اپنا عمل ہو۔ اس لیے ایمان میں علماء نے دو چیزیں ذکر کی ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، کہ جتنا ضروری زبان سے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ایسے ہی اس میں نازل شدہ احکامات کی دل سے تصدیق بھی اسی درجے کا ایمان مطلوب ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو غیبت کرتے ہوئے دیکھا، فرمایا کہ اس شخص کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کی حرام کردہ چیز کو حلال کر رہا ہے۔ کہ ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا قرآن پر ایمان ہے اور زندگی قرآن کے احکامات کے خلاف ہے، تو پھر میرا ایمان قرآن پر ناقص ہے، نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ ابھی بچوں نے پروگرام میں ایک مکالمہ پیش کیا سود کی حرمت پر، سود کی مذمت پر، اس کی نئی نئی شکلیں جو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ اگر میرا اپنا ایمان قرآن پر ہوتا تو قرآن نے کسی بڑے سے بڑے گناہ پر یہ دھمکی نہیں دی کہ اس شخص کا اللہ سے اعلان جنگ ہے سوائے سود خور کے، کہ یہ اتنا بڑا جرأت مند ہے اور یہ اتنے بڑے درجے کا گنہگار ہے کہ اس کا تو اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، زانی کو، شرابی کو اور دوسرے کبائر کا ارتکاب کرنے والوں کے بارے میں کہیں یہ نہیں آتا ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے پر ہیں، سوائے سود خور کے، کہ اس کے بارے میں صاف وضاحت ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے پر آ رہا ہے۔ کہ اگر قرآن پر ایمان ہوتا اور اگر قرآن کو دل سے اللہ کی کتاب تسلیم کیا جاتا تو عمل کہا کہ اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ کتنی مرتبہ اللہ پاک ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں؟ 80 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں جب اس آیت پر، اس جملے پر پہنچتا ہوں، متوجہ ہو جاتا ہوں کہ اب یا تو میرے اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیں گے یا کسی بات سے مجھ کو منع کریں گے۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارا نام لے کر کے ہماری صفت کے ساتھ ہم کو مخاطب کر رہے ہیں۔ پورا قرآن آپ اٹھا کر کے دیکھ لو کتنی قوموں کو اللہ نے براہ راست مخاطب کیا ہے۔ چونکہ ہم اپنی زبان جانتے نہیں ہیں اس لیے اس لفظ کی حلاوت ہم کو محسوس نہیں ہوتی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہی یا ایھا الذین آمنو کی تفسیر میں ایک جگہ لکھا ہے
کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اخیر عمر میں ملک کے تقسیم ہو جانے کے بعد لمبا سفر کر کے ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے میاں شفیع میں تمہارے گھر صرف اس لیے آتا ہوں کہ اس وقت میں روئے زمین پر صرف تمہاری والدہ ایک اکیلی عورت ہے جو مجھ کو علامہ اور مولانا نہیں بلکہ بیٹا شبیر کہہ کر کے بلاتی ہے. اس بیٹے کے لفظ کو سننے کے لیے ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آتا ہوں. مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ جب ایک بیٹے کے لفظ سے مخاطب کرنے میں یہ حلاوت ہے, اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں براہ راست, اس میں کتنی حلاوت ہوگی کہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا کسی بات سے منع کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن پر ایمان. دوسرا حق قرآن پاک کا, علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اجر اور نیکی لکھی جاتی ہے, کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, چاہے سمجھ کر کے پڑھی جائے یا بغیر سمجھے پڑھی جائے. یہ قرآن کی تلاوت یہ قرآن کا حق ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے. اگر کسی نے اتنی مقدار تلاوت نہیں کی تو یہ قرآن کا حق ضائع کرنے والا ہے. یہ ہمارے اپنے مکاتب کے جو اختتامی جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں بہت بڑا جو ہمارا اپنا مجمع آتا ہے, ان کے سامنے یہ بات اس لیے رکھی جاتی ہے کہ یہ طلبہ اور یہ بچے تو ماشاءاللہ سال میں کئی ختم کر رہے ہیں, حالانکہ ابھی قرآن کے حقوق ان پر لاگو نہیں ہوئے ہیں. جو قرآن کے حق کو ادا کرنے کے مکلف ہیں ان سے قرآن پاک کا حق کتنا ادا ہو رہا ہے, کتنی تلاوت ہو رہی ہے. میں اپنی ذات کا جائزہ لوں کہ آج سے کتنا دن ہو گیا, کتنے دن پہلے میں نے قرآن پاک کو ہاتھ لگایا ہے, پڑھنا نہیں ہاتھ لگایا ہے میں نے, تو میرے عزیزوں مبالغہ نہیں ہے, ہفتوں شاید ہو چکے ہیں میں نے قرآن کو چھوا بھی نہیں ہے. پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے, کہ قرآن کا حق ہے کہ اے اللہ قرآن ختم قرآن کی دعا میں ہے کہ اللہ آپ مجھ کو توفیق دیں کہ میں رات اور دن اس کی تلاوت کروں. کہ قرآن پاک کا حق ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے تلاوت کا مزہ چکھا دیا تھا ان کی ایک ایک آیت میں پوری رات گزر جاتی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دیا کرتے تھے. کتنے واقعات حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں نقل کیے ہیں کہ قرآن کی تلاوت, چونکہ ہمارا اپنا دل گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر تمہارے دل گناہوں سے آلودہ نہ ہوتے تو قرآن پاک کی تلاوت سے تمہارا دل کبھی بھی نہیں بھرتا. آج طبیعت ہمارے اس مجمع میں کتنے ایسے ہیں جن کا معمول روزانہ کے اعتبار سے اخبار کا پڑھنا ہے, صبح میں شام میں, وہ خبریں جن میں جھوٹ زیادہ سچ کم ہے اس کے پڑھنے کا معمول ہے. پیسہ خرچ کر کے اس کو مستقل لگوایا گیا ہے, گھر پر آ رہا ہے, آفس میں آ رہا ہے, ہوٹلوں پر آ رہا ہے. مخلوق کی خبروں کے پڑھنے سے اور مخلوق کی خبروں کے سننے سے مخلوق سے دل متاثر ہو رہا ہے. ارے اب کیا ہوگا, اب یہ آ گئے, اب وہ آ گئے, اب یہ کرسی پر, اور اب یہ طاقت میں, اب یہ پاور میں, اب کیا ہوگا, اب کیسے جیئیں گے, اب کیسے رہیں گے.
کیونکہ دل تو تاثر لے گا. اللہ کی خبریں جو انتہائی سچی خبریں ہیں اس کے پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے, اس لیے اس قادر مطلق سے دل متاثر نہیں ہے. ایسے طاقت والے تو دنیا میں ہزاروں آ کر کے گئے ہیں, جب ان سے کوئی بال بیکا نہیں ہوا ان سے کیا ہوگا. تو قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارا دل اس لیے تاثر نہیں لے رہا ہے کہ دل گناہوں سے آلودہ ہے. ایک صفحہ پڑھے آدمی کی طبیعت بھر جا رہی ہے, ایک رکوع پڑھے آدمی اکتا جا رہا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, صحابی سورہ کہف کی تلاوت میں ہے اور نماز میں ہے, تیر پر تیر لگ رہا ہے. نماز اس لیے مختصر کی کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے, اور حضور نے مجھ کو جو پہرے داری کی ذمہ داری پر مقرر کیا ہے اس میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے, دشمن صحابہ تک نہ پہنچ جائے, اس لیے نماز مختصر کی. اپنے ساتھی کو اٹھایا اور کہا کہ بھائی اگر یہ مجھ کو خطرہ نہ ہوتا تو میں اس سورت کو مکمل کیے بغیر اپنی نماز کو مکمل نہیں کرتا. کہ جو مزہ اس کی تلاوت میں مل رہا ہے مجھے تو تیر کے کھانے کا اور زخموں کا احساس تک نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزوں, آج کی ہم اس مجلس میں یہ ساری باتیں طے کر کے اٹھیں کہ یہ جو حقوق ہمارے سامنے بتائے جا رہے ہیں یہ ہمارے اپنے ذمے ہیں, کہ معمول بنائیں قرآن پاک کی تلاوت کا جیسے ہم نے معمول بنائے ہیں ساری چیزوں کے. تیسرا حق قرآن پاک کا, اس قرآن پاک کو سیکھنا ہے. سیکھنا ہے. ہماری زبان اردو ہے, ہماری زبان دوسری ہے, قرآن پاک کی زبان عربی ہے. یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مسئلہ پوچھو تھوڑے سے لفظ کے تلفظ کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. بڑے قاف سے قل اس کا معنی کچھ اور ہے, چھوٹے کاف سے کل اس کا معنی کچھ اور ہے. کہ اس کا معنی کہنے کے ہیں, اس کا معنی کھانے کے ہیں. یہ تو مثال ہے, ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی کہ اس کو سیکھنا پڑے گا. اس لیے فرمایا الاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن فهو عاصم, کہ قرآن کے تجوید کے ساتھ نہ پڑھنے والا, کہا کہ یہ پڑھنے کے باوجود گنہگار کہلائے گا. کہ جیسا اس کا پڑھنے کا حق ہے ویسے اس کو پڑھا جائے, اس کو سیکھا جائے. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میری عمر بڑی ہو گئی اور میری مشغولی ہے اور میری مصروفیت ہے اور میں تو اب زمانے طالب علمی کا زمانہ ختم ہو چکا. میرے دوستو عزیزوں, یہ سارے ہماری طبیعتوں کے بہانے ہیں. مکتب صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ علم تو ایسا فریضہ ہے جو موت تک کے لیے ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مدرسہ تھا, آپ کہیں یہ نہیں بتا سکتے کہ اس میں صرف بچے پڑھتے تھے اور بڑوں کے پڑھنے کا کوئی تصور نہیں تھا. بڑے سے لے کر کے چھوٹے تک اور چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک ہر ایک کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے ہے. کوئی بات نہیں, بچپن میں نہیں پڑھ سکے, ابھی معمول بنا لیں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ روزانہ کے اعتبار سے فارغ کریں. ہے ماشاءاللہ ہمارے یہاں کچھ مسجدوں میں اس کا نظام ہے. ہمارے کاروباری حضرات, ہمارے ملازم پیشہ بھائی اپنے اوقات کو فارغ کر کے آتے ہیں, اپنے شوق سے قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھنا بھی سیکھیں, تجوید کی رعایت کے ساتھ. چوتھا حق قرآن پاک کا, قرآن پاک پر عمل ہے. اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل ہے. اس لیے کہ سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے. کو سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب نے مریض کو پرچی لکھ کر کے دی کہ یہ دوا ہے اور اس کو تم کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے. صبح میں اتنی, دوپہر میں اتنی, شام میں اتنی.
مریض بیچارہ کاریگر ہے, مزدور آدمی ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو کیا پتا کیا انگریزی میں لکھا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ پرچی کو موڑ کے جیب میں رکھ کر کے گھر چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ جاتا ہے میڈیکل والے کے پاس, اس کے پاس جاتا ہے جو اس کو پڑھنا جانتا ہے, جو اس کو سمجھتا ہے, اور پھر اس سے سمجھتا ہے یہ کہ کیا لکھا ہے, کہ تمہاری یہ دوا لکھی ہے کہ اس کو کیسے استعمال کروں, کہ اس کو ایسے استعمال کرو, کھانے سے پہلے کھاؤ, کھانے کے بعد کھاؤ, اتنی مقدار کھاؤ. کیوں اتنا اہتمام کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ ڈاکٹر کی پرچی نہیں, یہ تو نسخہ شفا ہے. اگر اس کو سمجھنے کا اور اس کو عمل میں لانے کا اہتمام نہیں کروں گا اور اس کو جا کر کے گھر میں فریم میں لگا دوں تو میرا مرض بڑھ جائے گا, کم نہیں ہوگا. میرے عزیزوں بزرگوں, یہ نسخہ تو ہو سکتا ہے فیل بھی ہو جائے, لیکن یہ قرآن پاک کا نسخہ تو یقینی شفا کا ذریعہ ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس کے اندر تو شفا یقینی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, صحابی نے قبیلے کے سردار پر جس کو بچھو نے ڈنک مارا تھا دم کیا اور اس کا وہ مرض ختم ہو گیا. صحابہ نے پوچھا تم نے کیا دم کیا؟ کہا سورہ فاتحہ دم کی. حضور سے ہم نے سنا ہے فی سورۃ الفاتحہ شفاء من کل داء, ہمارا یقین ہے کہ ہر بیماری سے اس میں شفا ہے. تو یہ تو یقینی نسخہ ہے, لیکن یہ نسخہ اہتمام کے ساتھ گھر کے اندر رکھا ہوا ہے. اس کو نہ سمجھنے کا اہتمام ہے اور نہ اس کو عمل میں لانے کا اہتمام. اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے, ہمارے شہر کی مساجد میں الحمدللہ اس بات کا اہتمام ہے, درس قرآن کے حلقات قائم کیے جا رہے ہیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے, اس کو سمجھا جائے. ہمارے اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, کس چیز کا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے, اور پھر میرے عزیزوں بزرگوں جو سمجھا ہے اس کو عمل میں لایا جائے. صحابہ کے یہاں قرآن پاک کا حفظ کرنا صرف الفاظ کا رٹنا نہیں ہوتا تھا, بلکہ ان کو سورہ بقرہ کے یاد کرنے میں کسی کو 2.5 سال, کسی کو 8 سال لگ جاتے تھے. حالانکہ صاحب لسان ہیں, ان کی مادری زبان میں قرآن پاک اتر رہا ہے, اور اللہ رب العزت نے حافظے کی ایسی قوت سے ان کو نوازا ہے. علماء فرماتے ہیں اس زمانے میں تدوین حدیث کی نوبت اسی لیے نہیں آئی کہ حافظے اتنے قوی تھے, لکھنے کی حاجت ہی نہیں تھی. ایسا قوی حافظہ اللہ نے عطا فرمایا تھا. ایسے زبردست حافظے کے باوجود صرف 2.5 پارے کی سورت سورہ بقرہ کے یاد کرنے میں ان کو 2.5 سال 2 سال کا عرصہ لگ جا رہا ہے. کیوں؟ کہ وہاں یاد کرنا صرف الفاظ کا رٹنا نہیں ہے, بلکہ جو یاد کر رہے ہیں جب تک وہ عمل میں نہیں آ جا رہا ہے اگلا سبق نہیں لیا جا رہا ہے. اس لیے اس زمانے میں اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم کو قرآن پاک بھی یکجا نہیں مل سکتا تو یہ بات غلط نہیں ہے. دوسری کتابوں کا تو تصور بھی نہیں تھا. ایک مثال آپ پیش نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص مدینہ میں آیا ہو اور اس نے کہا ہو مجھے اسلام کو سمجھنا ہے, تو اس کو کتاب پکڑائی گئی ہو کہ آپ اس کتاب سے اسلام کو سمجھ لو. یہ ہے آپ کی امانت, کہیں نہیں بتا سکتے آپ. وہاں اسلام کو عملی زندگی سے سمجھایا جاتا تھا. کونو مثلنا, تم کو اسلام سمجھنا ہے تو ہماری زندگی کو سمجھ لو. ہمارے پاس دینے کے لیے کتاب نہیں ہے, ہمارے پاس سمجھانے کے لیے کوئی ایسا مقرر بھی نہیں ہے جس کی تقریر ہم 1.5 گھنٹے کروا لیں. عملی دین ہے. پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے, جو قرآن میں ہے وہی حضور کے اخلاق ہے, کہ ان میں کا ہر ایک قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہے.
کہ جو کچھ سمجھا گیا ہے اس کو فوری طور پر عمل میں لایا گیا ہے. اس لیے آج بھی قرآن پاک کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ جس چیز کو قرآن نے حلال قرار دیا وہ ہماری زندگی میں، اور جس سے قرآن منع کر رہا ہے اس سے ہماری زندگیاں پاک صاف ہو جائے، کہ پھر یہ زندگی ہزاروں زندگیوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ آج دنیا کتاب سے اور آج دنیا بیان تقریر سے متاثر نہیں ہو رہی ہے. کتابیں بہت ہیں، ایک ایک کتب خانے میں لاکھوں کتابیں ہیں. ہم لوگ سال بھر پہلے ہمارا امارات جانا ہوا، ہم نے دبئی میں ایک لائبریری دیکھی جو کتابی شکل میں بنی ہوئی ہے. وہ ایسا لگتا ہے جیسے کتاب کھلی ہوئی ہے، حالانکہ کئی منزلہ لائبریری ہے. وہ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، اور چار دیواری سے باہر نکل کے آپ روڈ کا نقشہ دیکھو اور آپ وہاں کی بے دینی کو دیکھو تو ایسا لگے گا نہیں کہ آپ کسی اسلامی ملک میں آئے. کیوں اتنی ساری کتابیں ہیں، اسلام کہاں ہے؟ تو قرآن پاک کا مطالبہ اس پر عمل کا ہے. اور آخری حق جو علماء نے اس قرآن پاک کا نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سمجھا گیا ہے، جو سیکھا گیا ہے، جو عمل میں لایا گیا ہے، اب اس امانت کو انسانیت تک پہنچانا ہے. کیونکہ قرآن کو اتارا ہی اس لیے گیا ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. نبی جی اس کتاب کو ہم آپ پر اتار ہی اس لیے رہے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے سے انسانیت کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لائیں. قرآن صرف ہدی للمسلمین نہیں ہے، قرآن صرف ہدی للمؤمنین نہیں ہے، بلکہ ہدی للناس ہے. ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے. تو کیسے ملے گی ساری انسانیت کو ہدایت؟ کہ جیسے یہ قرآن کا نسخہ ہم تک قرآن کے جاننے والوں کی نقل و حرکت کے ذریعے سے پہنچا ہے، ایسے ہی یہ قرآن کا نسخہ انسانیت تک اور یہ ہدایت اس کو پھیلانے کے ذریعے سے ہی انسانیت تک پہنچے گی. قرآن پاک سرزمین عرب میں نازل ہوا ہے، پھر ہمارے پاس امریکہ میں، افریقہ میں، یورپ میں، دنیا میں مشرق و مغرب میں اللہ نے اس کتاب کو پہنچایا ہے. تو کوئی کتاب جاندار چیز تو نہیں ہے اڑ کر کے چلی جائے اور جو ہے وہ چل کر کے چلی جائے. اصحاب قرآن کے ذریعے سے قرآن دنیا میں پہنچا ہے. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، افریقہ کے جنگلات اور رشیا کے وہ برفانی علاقے، ان کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ 50 کی تعداد میں صحابہ کی قبریں وہاں بنی ہوئی ہے. یہ صرف ملک کے مال کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے، بلکہ ایک بنیادی مقصد ان کے پھرنے کا اس کتاب کی روشنی میں انسانیت کو لانا ہوتا تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کے مطالبے پر حضرت عمر نے کوفہ بھیجا تھا، اور چند سالوں کی محنت میں پورے کوفہ کو علم و حکمت سے ایسا بھر دیا تھا عبداللہ ابن مسعود نے کہ جب حضرت علی اپنے زمانہ خلافت میں گئے تو فرمایا رحم اللہ ابن ام عبد ملأ الکوفہ بالعلم والحکمہ. اللہ ابن مسعود کی قبر پر کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اس نے تو پورے کوفہ کو علم و حکمت سے بھر کر کے رکھ دیا ہے. حضرت ابو دردہ کو دمشق بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کو لے کر، بلکہ قرآن کے جمع کرنے کا مسئلہ ہی اس لیے پیش آیا کہ بڑی تعداد اصحاب قرآن کی وہ معرکوں میں شہید ہونے لگی، کہ حضرت عمر کو اس بات پر اصرار تھا کہ اگر ایسے ہی حفاظ شہید ہوتے رہیں گے تو پھر قرآن پاک کو کیسے محفوظ کیا جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر مطمئن کیا ہے کہ ہم کو قرآن کو جمع کرنا ہے تاکہ قرآن محفوظ ہو کر کے امت کے لیے قیامت تک محفوظ ہو جائے. کیونکہ بڑی تعداد 70 ایک ایک مارکے میں شہید ہوئے ہیں.
پورا پورا قافلہ، پوری پوری جماعت 100% حفاظ کی ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں. یہ کتاب المغازی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعے کو ذکر کیا ہے. یہ جماعت صرف اور صرف نجد والوں کے مطالبے پر ان کو قرآن اور تعلیم دینے کے لیے گئی تھی. دھوکے سے ان کو شہید کیا گیا. یہ قرآن پاک کا حق ہے. اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، یہ جو باتیں ہمارے اپنے سامنے آئی ہے یہ ہم سب کے لیے ہیں. آج سے ہم اس بات کی نیت کریں کہ اگر ہم چاہتے ہیں یہ کتاب ہمارے خلاف جھگڑالو نہ بنے، بلکہ یہ کتاب میرے حق میں آخرت میں سفارشی بن جائے، تو ہم کو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا. ورنہ اس میدان میں جہاں بے سینگ والی بکری کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا، وہاں اللہ کی کتاب کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. اس لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کتاب کو ہمیں اپنے حق میں کیا بنانا ہے. کہ ہر کوئی چاہے گا کہ سفارشی بنے، کہ کیسے بنے گی؟ کہ اس کے یہ حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہے. اخیر میں ان بچوں کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، مدرسے کے اراکین کو مبارکباد دیتا ہوں. ماشاءاللہ سب کی محنت رہی ہے یہ بچے یہاں تک پہنچے ہیں. انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے. ان کا اعزاز و اکرام والدین کا یہاں کیا گیا ہے. اصل اعزاز و اکرام تو اللہ رب العزت کے یہاں ہے. حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک کے آنے والے آخری انسان، اتنا بڑا مجمع نہ اس سے پہلے کائنات میں کبھی ہوا نہ اس کے بعد. وہاں ان کا نام لے کر کے ان کو بلایا جائے اور وہ تاج ان کو پہنایا جائے گا. حدیث میں ہے جس کی روشنی کے آگے سورج بھی مان پڑ جائے گا. سائنسداں کہتے ہیں کہ سورج اس زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے. آج بھی دھوپ میں کوئی سورج کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتا ہے. کتنی روشنی ہے اس تاج کی. ایسے جوڑے ہیں جس کی قیمت پوری دنیا ادا نہیں کر سکتی. قابل مبارکباد ہیں. اس لیے ابھی ہمارے اپنے جو سرپرست حضرات ہیں ان سے ہماری اپنی درخواست یہ ہے کہ ہماری اپنی آبادی کے اعتبار سے یہ بچوں کی تعداد پھر بھی کم ہے. ہم اس پر خوش نہ ہو کہ ماشاءاللہ بھرے ہوئے نہیں. جتنے مکانات ہیں، جتنی آبادی ہے، یہ 50% بھی نہیں ہے. بچے ہیں ہمارے محلوں میں، لیکن جو فکر والدین پر اس تعلیم کے دلانے کی ہونی چاہیے، اللہ معاف فرمائے ابھی وہ فکر ہمارے اپنے اندر نہیں آئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے پیسہ خرچ کر کے دنیاوی تعلیم کے لیے جتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، اللہ معاف کرے اس تعلیم کے ساتھ ہمارا اپنا بہت ہی سوتیلا سلوک ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ والد کو ڈاکٹر صاحب سے، ٹیچر سے، پروفیسر صاحب سے بھی شکایت ہے کہ میں نے اتنا سرمایہ لگا کر کے ان کو یہ ڈگریاں دلوائی ہے اور آج یہ جو ہے مجھ کو پوچھنے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. کہ جو بچہ اپنے اللہ کو نہیں پہچانے گا اور اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا، یہ ماں باپ کا حق کبھی بھی ادا نہیں کرے گا. اس سے ہرگز امید نہ کی جائے کہ یہ آپ کا حق ادا کرے گا. جب یہ اتنا جری ہے کہ اس کے اندر اللہ کے حق کے ادا کرنے کا کوئی اس کے اندر احساس نہیں ہے، تو پھر مخلوق کا حق اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے، آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہو، کیا پلا رہے ہو اور کیسا پہنا رہے ہو اور کس گھر میں رکھ رہے ہو. اللہ رب العزت کے یہاں اس میں اونچ نیچ ہو جائے تو وہ مواخذہ اور مطالبہ نہیں ہے جو اس تعلیم میں کمی پر اللہ کے یہاں گرفت ہے. اچھا کھلا دینا، پہنانا ٹھیک ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے آپ کرو، لیکن مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کرنے میں تو جانور بھی برابر کے شریک ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کے کھانے پینے کی فکر کر لیتے ہیں. ایک چڑیا اپنے منہ میں چند دانے شام میں اپنے گھونسلے میں اپنے اس بچے کے لیے لے کر کے آتی ہے جو اڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، بھوکا نہ رہے، اس کے لیے گھونسلہ بناتی ہے. تو کھانا پینا تو وہ بھی کر رہی ہے.
ہم نے کھلا دیا تو کون سا کمال کر لیا؟ کہ نہیں، ہمارا کمال یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ حقیقی معنوں میں انسان بن جائے، اس کے لیے یہ بنیادی تعلیم ہے۔ ہمارے استاد حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جامعات اور مدارس کی تعلیم میرے نزدیک فرض کفایہ کے درجے کی ہے، مکاتب کی تعلیم میرے نزدیک فرض عین کے درجے کی ہے۔ آپ علماء سے مسئلہ پوچھو، مکمل حافظ بننا فرض عین نہیں ہے، مکمل عالم بننا فرض عین نہیں ہے، لیکن اتنا قرآن سیکھنا جس سے نماز صحیح ہو جائے، اتنا حلال و حرام کا علم حاصل کرنا جس سے میری زندگی حرام سے بچ جائے، یہ تو فرض عین کے درجے کا علم ہے۔ یہ تعلیم مکاتب میں دی جا رہی ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ جیسے اب تک آپ حضرات کا تعاون رہا ہے، مزید اپنے تعاون کو بڑھاتے ہوئے ہمیں یہ فکر اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، ہماری اپنی بستی کا کوئی گھر اور گھر کا کوئی بچہ ایسا نہ رہے جس کا تعلق ہمارے اپنے مکتب سے اور نہ کسی مکتب سے اس کا تعلق نہ ہو، اس لیے کہ جو فرد گھر میں جہالت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، یہی فرد گھر میں باطل کے گھسنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس کے راستے سے گھر میں باطل آ رہا ہے، اس لیے بہت چوکنا رہنے کا وقت ہے۔ اللہ پاک آج کے اس جلسے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے جس اعتبار سے اس میں تعاون کیا ہے، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ان حضرات کو عطا فرمائے۔ ان بچوں کو اللہ پاک عالم قرآن، داعی قرآن، عاشق قرآن، عامل قرآن بنائے، اور ان سارے بچے بچیوں کو بھی اللہ پاک بے انتہا قبول فرمائے، کہنے سننے کو اللہ پاک قبول فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو نیکی اور طاعت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ گناہوں اور معصیتوں سے ہم سب کو بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ آج کے اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن 3 طلباء کرام نے حفاظ کی فہرست میں شمولیت اختیار کی ہے، اے اللہ ان بچوں اور ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان بچوں کے سینوں میں آپ نے قرآن کے الفاظ کو محفوظ فرما دیا۔ اے اللہ ان کے سینوں میں قرآن کے الفاظ کے نور کو بھی محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھال دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھال دیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ مکتب، یہ مدرسہ اس پورے علاقے اور پورے محلے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ اے اللہ اس مدرسے کو مستحکم اور مضبوط فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کی ترقیوں کو دوبالا فرما دیجئے۔ یہاں کے اساتذہ اور طلبہ کو بے انتہا قبول فرما لیجئے۔ ذمہ داران کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب اہلیان محلہ کو اس مکتب کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ مکتب اور یہ مدرسہ جو ہمارے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، اے اللہ اس مدرسے اور مکتب کو ہمیشہ آباد رکھیے گا، اس کو مضبوط اور مستحکم بنائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ ناقدری پر آپ نعمتیں چھین لیتے ہیں، اے اللہ ناقدری کرنے پر آپ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے اس مکتب اور مدرسے کی ناقدری ہو جائے اور پھر اس پر کسی کی نظر لگ جائے اور یہ چمن جو آج آباد اور آراستہ ہے یہ کہیں ویران نہ ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے، اور ہم سب اہلیان محلہ کو بطور خاص اس کی قدردانی کی، اس کے تعاون کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن احباب نے، جن مخلصین نے آج کی
اس بزم کو سجانے میں تعاون کیا ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تعاون کیا ہے، مہمانوں کا اکرام کیا ہے، اے اللہ ان سب مخلصین کی اس مخلصانہ محنت کو قبول فرما لیجئے اور شایان شان بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شایان شان عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آئے ہوئے تمام ہی مہمانوں کا ہم دل سے